اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت کے سفر میں ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان طاہر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قوموں کی ترقی میں جہاں پر پاکستان میں مختلف ذہین قسم کے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہاں پر یقیناً بلا شبہ پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان کی اگر اوورسیز کمیونٹی کی بات کی جائے تو تقریباً 25 لاکھ سے زائد لوگ صرف یورپ میں بستے ہیں، جو پاکستان کو ہر حوالے سے نہ صرف مالی طور پر، محبت کے اعتبار سے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، کاروبار تجارت ہر حوالے سے سپورٹیو رول پلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بڑا کثیر زر مبادلہ آتا ہے اور پاکستان کے گھر بھی چلتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی فیملی یا اپنے لیے نہیں سوچتے، بلکہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں، اور ان کو ایک سوچ اور ان کو ایک نئی روشنی دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ قابل ذکر ہوتے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت آج ہمارے اس ایوان میں موجود ہے جو پاکستان میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نے پاکستان میں جو کام کیا، یقیناً بلا شبہ وہ تعریف کے لائق بھی ہے اور لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں، کیونکہ آپ نے ان خاص جگہوں پر کام کیا جہاں پر کمیونٹی کے لوگوں کو ضرورت تھی اصلاح معاشرہ کی، جہاں پر ضرورت تھی کہ پاکستان میں کوئی تو آئے جو کہ کمیونٹی ماڈل کو پاکستان میں متعارف کروائے اور لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑ دے۔ ایک بیٹھک کا کام، ایک مل بیٹھنے کا کام، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر لوگ بعض اوقات صلح کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں پر بھی قتل ہو جاتے تھے۔ تو ایسی جگہوں پر ایسے علاقوں میں کام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک اعزاز کی بات بھی ہے اور ان کا ایک مشن بھی ہے، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پاکستان کے طول و عرض میں اپنے حصے کی شمع جو جلانے کا ایک صحرا ان کے ساتھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ میری مراد جناب ناصر طاہر صاحب، آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں PPHF کے، پاکستان پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، آپ نے اتنا لمبا چوڑا تعارف کرا دیا۔ نہیں، الفاظ چھوٹے لیکن آپ کا کام یقیناً بہت بڑا ہے اور یہ ہمارے لیے اور سننے والے ناظرین کے لیے یقیناً ایک مشن راہ بھی ہے۔ سر، ناصر طاہر صاحب کو میں تو جانتا ہوں، لوگ تو جانتے ہیں، لیکن آج وی این پوائنٹ کے اس توسط سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے باقی لوگوں کو بھی جاننے کا موقع ملے۔ یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح اوورسیز کمیونٹی کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا جو آپ نے ایک انوکھا کام کیا، ایک اچھوتا کام کیا، اس سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آغاز تو ہوا، میرا تعلق منڈی بھولدین سے اور گاؤں سے ہے، گاؤں کا نام چوٹ دیرہ ہے، وہاں کے بہت زیادہ اوورسیز ہیں، اور جس ضلع سے ہے وہاں کے لوگ مہمان نواز بھی ہیں اور بہت زیادہ اوورسیز ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب اوورسیز ہیں، اور اوورسیز خدمت کے کاموں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے کام بھی ہیں جو نمائشی بھی کرتے ہیں۔ 2005 سے یہ زلزلہ اور شروع ہوا، اور اس سے پہلے آپ کے یہ بلڈز میں ہوتا ہے نا خدمت کا کام، تو پھر وقت کے ساتھ اور اچھی صحبت کے ساتھ پھر آپ کو کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے قوموں کی، انسانوں کی زندگی میں، لازمی نہیں کہ 100 سال آئیں، یا کوئی ایسا لمحہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک سیکنڈ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو بدل دیتا ہے اور آپ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور ہم صحت، تعلیم، شعور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آغاز جو ہے وہ راشن تقسیم، اسکول، فلٹریشن پلانٹ، اور اس سے ہوا۔ پھر ایک کیمپ برانچ ہے، اس میں 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو ہم نے ریلیف دیا، اور کیمپ سے پھر ہاسپیٹل گیا ہوا، پھر نذیر میموریل، ملک وال میں آئی کا، منڈی بھولدین اور اس کے آس پاس اس طرح اتنا اچھا اور معیاری صاف ستھرا ہاسپیٹل نہیں ہوگا، اس میں اور سروسز بھی ہیں۔ پھر اوورسیز کے ساتھ ہم نے مل کے اوورسیز سے ایک منڈی بھولدین میں ہاسپیٹل اللہ نے ہمیں مند کوشش دی، وہ ہم نے مل کے بنایا، اور ان بچیوں کی تعلیم کے لیے ہم نے کام کیا جس کا نام رائزنگ جنریشن ہے، کہ پڑھی لکھی ماں اور پڑھی لکھی قوم۔ اس میں 500 بچیاں، 500 سے زائد ہیں جن کو ہم ہم اسکول بناتے ہیں، اور گاؤں کی ٹیچر لیتے ہیں جو ایک وہ سائیکل ہے ری سائیکلنگ کو توڑنے کے لیے، کہ غریب کی بچی برتن ہی دھوئے گی اور چارہ ہی کاٹے گی، اور اس میں ایک گاؤں کی ایک مثال میں آپ کو دوں تو وہ چک امین پر مونا ڈیپو میں آتا ہے، ریموٹ مونا ڈیپو،
پاکستان کا سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا جو ہارس کا ہے آرمی کا وہ مونا ڈپو ہے، اس میں فوج کے زیر انتظام ہے اور مزارے وہاں پہ رہتے ہیں. آدھی زمین وہ فوج کے لیے اور آدھی زمین ان کو اپنے گزر بسر کے لیے. تو وہاں پہ ایک کچی آبادی ہے، صحیح، کیونکہ کچے لوگ پکے گھر نہیں بناتے. اس میں ایک بچی پہلے میٹرک تھی اور ہم نے 17 میں اسکول بنایا. اور میں ابھی نام لازمی لوں گا کہ اس وقت وہاں پہ انچارج ذوالفقار بیگ صاحب بریگیڈیئر تھے. انہوں نے فرنیچر بھی دیا اور سپورٹ بھی دیا، بلڈنگ بھی. الحمدللہ وہاں پہ 100% بچیاں میٹرک کر گئی. میٹرک ہی نہیں، وہ انہوں نے کڑھائی سیکھی، سلائی سیکھی، بیوٹیشن سیکھا اور بہت سی انہوں نے اپنے کاروبار بنائے، دکانیں بنائیں. انہوں نے کسی نے ایف اے کیا، میٹرک کیا، ٹیچنگ کر رہی ہیں. تو اس طرح پھر ہم نے اور کئی گاؤں میں بناتے ہیں، وہاں پہ جتنی بچیاں ملیں ان کو پڑھا دیا اور پھر آگے گئے. اور ابھی بھی دنوں میں چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ پڑھتے رہے. یہ ایجوکیشن اسکالرشپ میں الحمدللہ ہمارے یو کے میں اور فرانس، دنیا بھر میں ایسے بچے ہیں، کچھ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے اور جو ابھی سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ صحت کے حوالے سے ایجوکیشن کا شعور پہ آپ نے بات کی. تو اپنے حصے کی شمع ایک ایسا کام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انوکھا کام ہے. الحمدللہ یہ اس ادارے کو اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ 433 ولیج ہیں اور ساتھ سرگودا کے بہت سے گاؤں ہیں، کوئی 10 سے زائد ہیں، جن میں بہت سی تنظیمیں ہم نے خود اس ادارے نے کریٹ کی گاؤں کے نام پہ. اوورسیز کو ساتھ میں لایا اور کچھ بنی ہوئی تنظیمیں جو پہلے ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کا مطالعاتی دورے کروانا، ان کو شیلڈ دینا، ان کے پاس جانا اور یہ سارا ان کا نام، ان کے گاؤں سارے، اور ان کو ان کے ڈونر کو ملانا، ان کو بعض موقعوں پہ ڈونیٹ کرنا. اور یہ سارا ایک ویب ٹی وی بنایا جس کے ذریعے لوگ اوورسیز کو اکٹھا کیا اور پھر اوورسیز جو ہیں ان کی تشہیر کرنا سوسائٹی میں، ان کو سپیس دینا، ان کو اوپر لے کے آنا. تو اس سے پھر سوسائٹی میں بڑی خوبصورتی آئی ہے. اور یہ ہی اپنے حصے کی شمع ہر شخص کو جلانی چاہیے. اور اپنے حصے کی شمع بیسک تو موافقات ہے، تو موافقات ہے کہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کے درمیان ایک رشتہ ہو. ہمیں سب کچھ بانٹنا چاہیے، لیکن ابھی سفر جاری ہے انشاءاللہ. بہت خوب، بہت زبردست انداز میں آپ نے کس طرح ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی. اچھا، کتنی تنظیمات ناصر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جڑیں اس سفر میں، اور کتنی تنظیمات، کیونکہ ہم آپ کو پاکستان میں وہ شخصیت مانتے ہیں جس نے علاقائی سطح پر مقامی تنظیمات کو سپیس دی، مقامی تنظیمات کو نہ صرف سپیس دی، کھڑا کیا، رجسٹر کروایا اور کروانے کے بعد ان کو اپنے حصے کی شمع جلانے کا موقع دے دیا. تو اگر میں نمبرز کی بات کروں تو کتنی تنظیمات آپ کے ساتھ شامل ہوئیں اور کتنی تنظیمات آپ نے دوبارہ سے یعنی کہ نئے سرے سے ان کو رجسٹر کروایا جو اب آپ کا حصہ ہے؟ دیکھیے، اس میں نا 2 چیزیں سمجھنے کی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ 16 لاکھ سے زیادہ آبادی، 433 ہمارے ولیج ہیں اور اس میں جو ہے وہ 300 کے قریب جو ہے تنظیم کا. اصل میں نا یہ ایک ماڈل ہے کہ فرد سے گھرانہ، گھرانے سے محلہ، گاؤں اور معاشرہ. یہ اس طرح ایک قومیں بنتی ہیں. اگر بحیثیت فردہ بہتر نہیں ہے. اچھا، اس میں جو لوگ ہیں ان کو جوڑنا آپس میں اور تنظیمی صورت میں لے کے، کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی جو ہے نا، اس میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، می، مائی، میں، یہ میری چیز، اس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں. لوگ ہمارے آپس میں کولیبریشن کر کے کام نہیں کرتے. انڈیویجول سطح پہ اس کے پیچھے بیماری ہے. کچھ تو لوگوں کی شروع سے ہی ماں باپ اور معاشرے سے یہ چیز آتی ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا ہے، یہ قلم میری ہے. یہ ہمارے بیسک جو ہے نا، یہ ہمیں یہاں سے مس گائیڈ ہو گئے. تو جب ہم ہوتے ہیں نا، ہم کا بڑا سفر جو ہے نا، اب اس دنیا میں جو ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں یہ دیکھیں، سوسائٹی خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک لوگ آپس میں ملیں گے. دیکھیں، اب ایک گلدستہ ایک پھول رکھتے ہیں، جب تک اس کے ساتھ آپ 10 پھول نہیں ملاتے وہ گلدستہ خوبصورت نہیں بن سکتا. اسی طرح آپ کہیں بھی آپ کے رنگ کے سیم 10 لوگ اکٹھے کریں، وہ نہیں خوبصورت لگیں گے، میرے والے نہیں لگیں گے. مختلف رنگوں کے جب لوگ ملتے ہیں تو وہ خوبصورتی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبصورتی رکھ دی ہے. تو اب اس معاشرے کو لوگ اپنی ذات سے، میں نے بڑے بڑے ادارے دیکھے آپ کہیں بھی آپ نیچے زمیندار طبقے میں جائیں، سیاست میں جائیں، دینی حوالے سے آپ جائیں، مدارس میں جائیں، مساجد میں جائیں، سیاست میں جائیں،
لوگ اپنی ذات کے آس پاس گھومتے ہیں, شیئرنگ نہیں ہے. تو جب بانٹتے نہیں ہیں نا آپ ضروری نہیں آپ پیسہ بانٹیں, آپ مسکراہٹ دیکھیں صدقہ ہے, غور و فکر صدقہ ہے, لوگوں کو پیغام دینا صدقہ ہے. تو یہ ساری تبلیغ کا کام ہے. اور الحمدللہ یہ اب کئی ایسے فیصلہ آباد میں کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اس سے موٹیویشن لی اور ہم نے تنظیم بنائی. اصل میں سوچ ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنی سوچ, مثبت سوچ رکھنے والے اس طرح کے لوگوں کو پیدا کریں, اس کو آپ ملٹی پلائی کریں. اور یہی کامیابی ہے, یہی کامیابی ہے. آپ نے نہیں رہنا ویسے نا, انسان کی اصل ہستی سوچ ہے, باقی ہڈیاں اور گوشت ہے. اور یہ تو ہم گوشت کا ایک جب ہم نے چلے جانا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں لوگوں کو تک پیغام. بڑے اداروں کے لیے میرا پیغام ہوگا, اور آپ بڑے موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, بڑے ماشاءاللہ آپ ایک متحرک, اور ہمیں آپ سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے بڑے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. لوگوں کو آپس میں ملانا ہے, زمیندار زکوٰۃ دیں, عشر دیں, اوورسیز پیسے دیں. اگر وارن بفٹ دے سکتا ہے اپنی دولت کا 90%, اور لوگوں کو اپنی دولت کا زیادہ پیسہ دینے کے بعد انڈومنٹ فنڈ بنانا چاہیے. ہر ضلع میں ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے, ایک صحت کا ہونا چاہیے, اور ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ آئیں, ان کو موٹیویٹ کیا جائے, آرگنائز کیا جائے, اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. لوگوں کو رہنمائی کرنے والا نہیں ہے کوئی, اور رہنمائی میں لالچ ہوتا ہے. جب تک خالص سوچ نہیں ہوگی, خالص مشورہ نہیں ہوگا, خالص دودھ دے کے بندہ بیمار ہو جاتا ہے, تو خالص شاید نہ ملے یا کچھ بھی نہیں, تو سوچ خالص ہونی چاہیے. بہت خوب. اچھا, یہ تو آپ نے بڑا زبردست کا بتایا کہ وہ جو لوگ موٹیویٹ بھی ہوئے ہیں, جو کام بھی کریں. لیکن میں آپ کی ویب سائٹ پہ کیونکہ دیکھتا ہوں تو جو نمبرز ہیں ان اعداد و شمار کے, میں چاہتا ہوں کہ تاکہ کمیونٹی کو اس سے موٹیویشن ملے اور لوگ آپ کے ساتھ مزید جڑیں, تو لگ بھگ کیا تعداد کیا گاؤں میں 300 کے قریب ہے. 270 پہلے تھی جی, اور اس میں بہت ساری تنظیمیں اب اور پائپ لائن میں انشاءاللہ. اور ابھی جو باقی شہروں سے آ رہی وہ ان کا بھی تعداد سرگودا میں اور میں آپ کو یہ بتاؤں, نہیں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اب گاؤں کا تو میں نے آپ کو بتایا 433 ہمارا ہدف ہے, اور اس میں جو مین اب اہم جو بات ہے وہ ہے ایک فلاحی ضلع, ایک ویلفیئر ڈسٹرکٹ. اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ رضاکار منڈی بہلدین میں ہیں. بہت خوب. اور ایک گاؤں میں 20-50 لوگ ہیں, جو کوئی 10,000 دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے, اپنے گاؤں کی تنظیم کو دے رہا ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو برائی ہے اس کی تشہیر ہوتی ہے, جو اچھائی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. اور میں یہ آپ کے توسط میرا یہ پیغام بھی ہوگا, آپ گاڑی بھی دکھانا چاہتے ہو, گھڑی بھی دکھانا چاہ رہے ہیں, جوتی بھی دکھانا چاہ رہے ہیں, کوٹ بھی دکھانا, نیکی کو چھپانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی شادی کے اوپر اور آپ کی ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں. اب لوگ اس کو دیکھیں گے یا نیکی کو دیکھیں گے؟ یہ ججمنٹل جو سوسائٹی ہے اس کو چھوڑیں. اللہ دیکھ رہا ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے, اس لیے کریں کہ لوگ دیکھیں اس سے آگے جائیں. اچھا طاہر صاحب, ایک چیز میں یہاں پر ضرور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا, بلکہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین تو نارتھ پنجاب میں, اپر پنجاب کا ایک بڑا ضلع ہے, بڑی آبادی ہے اوورسیز کمیونٹی کی. آپ نے ایک بڑا اچھوتا کام کیا کہ اس اوورسیز کمیونٹی کو ہیلتھ کے شعبے میں جوڑا, اور پاکستان کا پہلا اوورسیز ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا. صحت کا شعبہ کیوں چنا, اور منڈی بہاؤالدین میں کیا غریب لوگ ہیں؟ نہیں, دیکھو غربت کا پیمانہ تو پاکستان میں ہر جگہ ہے, اور اس کے صحت کے حوالے سے ہم نے کیمپ پہ کام شروع کیا. اور صحت میں جو مین ہے نا, صحت پہ کیمپ کے ذریعے ہم نے بہت سے رضاکار پیدا کیے. کیمپس میں مین جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے نا, وہاں پہ جو رضاکاریت ہے اس کو فروغ دینا. اور اس کے بعد ہمارے ضلع میں آپ کو جس طرح آپ کے پاکستان میں صورتحال ہے, تو منڈی بہاؤالدین میں اوورسیز ہاسپٹل 24 گھنٹے سروسز ایمرجنسی والا واحد ہاسپٹل ہے. اور NICU نوزائیدہ بچوں کا کھاریاں تک ایسا کوئی سینٹر نہیں تھا. بچے جو ہے ان کا ہزاروں جانیں بچائی ہیں, اور یہ ان ڈونر کو اللہ تعالیٰ صلہ دے رہا ہے اور اجر دے گا, کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت پوری کو بچایا. تو صحت کی بہت ضرورت ہے, اور ہیلتھ جو ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو دن ہے, صحت مند منڈی بہت, اصل ہمارا جو خواب ہے وہ صحت مند منڈی بہاؤالدین ہے. صحت مند منڈی بہاؤالدین ہے. یہ اور ایک ہاسپٹل کا کام نہیں ہے, یا ایک اوورسیز کا نہیں ہے کہ ایک اوورسیز. اب دیکھیں گجرات کے بہت زیادہ لوگ ہیں, جہلم کے بہت زیادہ لوگ ہیں, اور یہ جو پوری بیلٹ ہے آپ کی پنڈی سے یہاں سے آپ جائیں تو اس میں پورے بھرا پڑا ہے آپ کا جتنے لوگ ہیں, اور وہ پیسے لگانا چاہتے ہیں. اور ان کو میرا پیغام ہوگا
کہ آپ چاہتے ہیں اور ہر انسان کو تشہیر اس کی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ اس کا پتہ چلے. انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی شناخت ہونی چاہیے، لیکن شناخت کا جو راستہ ہے واہ، وہ راستہ خدمت کا ہے. بہت خوب. دیکھیں کہ عبادت سے خدمت سے جنت اور عبادت سے اللہ ملتا ہے نا. بے شک. تو خدمت ایک واحد راستہ ہے جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں آپ کو اپنی دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں وہ اس پر گامزن کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. اچھا، آخر میں کیونکہ منڈی بہاؤدین میں جہاں اور بہت ساری پازیٹیو باتوں پہ آپ نے ماشاء اللہ روشنی ڈالی، ایک ٹک ٹاکرز کی بڑی تعداد ہے منڈی بہاؤدین کے اندر، اور بہت زیادہ انفلوئنسر وہاں پر پائے جاتے ہیں، لوگ ان کو بڑا پیغام دے رہے ہیں. آخر میں اس خیر کے شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہیں، آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، خود بھی آپ پیرس میں مقیم ہیں، وہاں کی کمیونٹی کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں کہ نوجوان نسل، خاص طور پر وہ ٹک ٹاکرز کمیونٹی جو آپ کو سن رہی ہے، وہ کس طرح اس خدمت کے شعبے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے؟ ویسے زیادہ تر ٹک ٹاکر تو انہیں دیکھیں گے جو یہ اس طرح کی شادی وادی وہ اپنی اصل سوسائٹی میں بہت زیادہ نمائش ہے. جی. لیکن کچھ چند ٹک ٹاکر اچھے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. صحیح. اب میں اچھا اس کو سمجھوں گا کہ جو کم از کم ایک برا ٹرینڈ نہیں دے رہا. وہ جو انسان اس کے کسی بھی فعل اور قول سے اور کام سے اگر برا میسج آئے گا، نمائش جائے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ایسا کنواں کھود دیا ہے جس میں لوگ گریں گے. تو ٹک ٹاکر جو ہیں وہ بہت بڑا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. صحیح. اور پازیٹیو اور منڈی بہاؤدین میں پنچایت کے حوالے سے بات کو بنانا یہ ذہین لوگ ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو وہ اسی ٹرینڈ کے ساتھ آپ اگر اس کو خدمت میں وہ شامل کریں، بہت ٹھیک ہو گیا نا. تو اچھے لوگ ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ ایسا کوئی بھی ٹرینڈ نہ دیں. کچھ اچھا لوگ کام کر رہے ہیں جو کم از کم برائی نہیں پھیلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاشرے میں خیر جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ناصر طاہر صاحب آپ کا. یقیناً ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اور اپنے حصے کی شمع کا جو پیغام یہ لے کر چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر اس شخص کو جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، جو اوورسیز کمیونٹی باہر بیٹھ کے یہ سوچ رہی کہ ہم کس طرح پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یقیناً وہ ناصر طاہر صاحب جیسی شخصیات کے ساتھ ضرور اپنے شامل ہو جائیں، ان کے دستے بازو بنیں، اور اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں اگر وہ تبدیلی لے آئیں گے تو یقیناً پورے پاکستان میں تبدیلی کی لہر ایک بہتر انداز میں آگے بڑھے گی، اور حکومتوں کے کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا موقع ملے گا. اپنے میزبان ریحان طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.